بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چائلڈ لینگویج ایکوزیشن۔ چائلڈ لینگویج ایکوزیشن کو فرسٹ لینگویج ایکوزیشن بھی کہتے ہیں، نیٹو لینگویج ایکوزیشن بھی کہتے ہیں، اس کو فرسٹ لینگویج ایکوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، فرسٹ لینگویج ایکوزیشن بھی کہتے ہیں۔ چائلڈ لینگویج ایکوزیشن آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے چائلڈ کی جو سٹیجز ہیں لینگویج لرننگ کی، فرسٹ لینگویج لرننگ کی جو 5 سٹیجز ہیں ان پہ علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ ویڈیو آپ کو اینڈ اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گی اور نوٹس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے بھی مل جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایک بچہ یا پھر ایک ایسا انسان جو پہلی زبان سیکھتا ہے وہ کیسے سیکھتا ہے۔ ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایکوائر کرنا، مطلب حاصل کرنا۔ لینگویج ایکوزیشن، فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کو موسٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ کسی بھی گھر میں جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ ایک زبان لازمی سیکھتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی زبان بولی جاتی ہے کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ اور اس کی لرننگ کیسی ہوتی ہے چائلڈ کے اندر، اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ بہت سارے لنگوسٹ جب مل کے بیٹھے تو انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ لینگویج کو ایکوائر کرنے کے لیے 2 طرح کے اسکل ہونا، ابیلٹی کا ہونا ایک بچے میں ضروری ہوتا ہے۔ ایک ابیلٹی اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے لینگویج ایکوائر کرنے کے بعد کہ وہ لینگویج کو پروڈیوس کر سکے ان اے اسپونٹینیس وے، اٹک اٹک کے بات نہ کرے یا لفظ بھول جائیں، ایسا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ابیلٹی بھی ہوتی ہے اسکل ایکوائر کرنے کے بعد کہ وہ دوسرے کی اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ جیسے اب میں اردو میں بات کر رہی ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس کے علاوہ آپ بھی اردو میں بات کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی پروڈکشن بات کرنا ہے اور سمجھنا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو لینگویج جب ایک بچہ ایکوائر کرتا ہے تو وہ 2 اسکل حاصل کرتا ہے، ایک اسکل پروڈیوس کرنے کا لینگویج اور ایک اسکل اس لینگویج کو سمجھنے کا۔ اب لینگویج کا جو پروڈکشن ہے اور لینگویج کو جو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی 3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ 3 طرح کے ریلیشن اس کے اندر ٹریڈیشنلی پائے جا سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہمیں لینگویج سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم لینگویج کو پروڈیوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں لینگویج کی کمپریہنشن ہو جائے، لینگویج ہمیں سمجھ آ جائے، مائنڈ کے اندر کمپلیٹلی اس کا نالج آ جائے تو ہم اس کو ایزیلی پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایک چائلڈ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ لفظ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، گرامیٹیکل ریلیشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اسپیچ کو پروڈیوس کرتا ہے۔ جو سیکنڈ پاسبلٹی ہوتی ہے لینگویج ایکوزیشن کے اندر وہ یہ کہ جب پروڈکشن بنتی ہے، پروڈیوس کرنے لگتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کمپریہنشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ چیز کا مطلب کیا ہے لیکن پھر بھی وہ زبان استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ جب ایک بچہ لینگویج لرن کرتا ہے تو ایک پاسبلٹی تو یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ لینگویج کو سمجھے اور پھر اس کو پروڈیوس کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، کچھ بچوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسپیچ کا پروڈیوس پہلے کرتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بعد میں ان کو آتی ہے، یعنی کہ اس کی کمپریہنشن بعد میں آتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بچہ اگر بلی کو دیکھے اور اسے کہے کہ ڈاگی ڈاگی، تو اس کی ماں اسے کریکٹ کرتی ہے کہ نہیں بیٹا وہ بلی ہے، لیکن بچہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے ڈاگی ڈاگی۔ اسی طرح اگر ایک بندے نے کوئی لیز کھا رہا ہے تو بچہ اس کو کہتا ہے چیز چیز۔ اسی طرح کوئی اگر ٹافی کھا رہا ہے تو بچہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے چیز چیز۔ اب بچے کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، اس نے ایک ورڈ اس کے لیے سیکھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی چیز یعنی کہ سملیرٹیز کو، ایک جیسی چیزوں کو ایک جیسا بول سکتے ہیں۔ بے شک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی لیکن آپ اس کو بول رہے ہیں تو بچہ ایسا بھی کرتے ہیں۔ اور ایک پاسبلٹی یعنی کہ تھرڈ پاسبلٹی جو چائلڈ لرننگ ایکوزیشن کے اندر ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ دونوں پاسبلٹیز ساتھ ساتھ چلیں، پیرالل چلیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپریہنشن بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی ہو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امیٹیشن ہے۔ امیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ امیٹیشن کرنے کو کہتے ہیں نقل کرنا یا کاپی کرنا۔ بچوں کے اندر نقل کرنا اور کاپی کرنے کا سکل بہت زیادہ گریٹ ہوتا ہے۔ پیرنٹس کو دیکھ کے وہ چیزیں لرن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بابا کون ہے، ماما کون ہے۔ وہ جب بچہ پیرنٹس کو دیکھتا ہے کہ وہ بابا بابا بول رہے ہیں، ماما ماما بول رہے ہیں، تو اس سے بچہ وہ چیز کاپی کرتا ہے، بابا بابا ماما ماما۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کو بسم اللہ سکھاتے ہیں، بسم اللہ، تو بچہ ان کا پہلا ورڈ بسم اللہ ہی بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، پروڈکشن بھی ہے، اور کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یہ امیٹیشن کی وجہ سے ہے۔
اور اسی امیٹیشن کی وجہ سے کمپریہنشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور اسپونٹینیس پروڈکشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تھیوریز آف لینگویج ایکوزیشن یہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ. اسپیچ پروڈکشن کی جو سٹیجز ہوتی ہیں چائلڈ کے اندر وہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. اینڈ اسکرین پر یا اوپر آئی کارڈ میں شو ہو رہی ہوگی. اکارڈنگ ٹو سائنس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تو 100 سے 400 لفظ اس کو آتے ہیں. جب وہ 6 سال کا ہوتا ہے تو 14,000 لفظ اس کو آتے ہیں. اور جب وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ 16 سے 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو 50,000 لفظ تک آتے ہیں. اور یہی اس بچے کی ووکیبلری بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. جب بچے کی ووکیبلری اتنی بڑھ جاتی ہے تو ان لفظوں کو صرف خالی لفظ تو نہیں سیکھتا, وہ ان کے میپ بھی سیکھتا ہے. مائنڈ میپ کہہ لیں اس کو, لینگویج کا میپ کہہ لیں, سینٹنس سٹرکچر آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ لرن کر رہا ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو چائلڈ ایکوزیشن سمجھ آ گئی ہوگی. بہت سارے لنگوسٹ اور سائیکالوجسٹ نے اس کے اوپر کام کیا ہے, لیکن کوئی بھی ایک سنگل اپروچ نہیں ہے جو بتا سکے کہ ایک بچہ لینگویج کس طریقے سے ایکوائر کرتا ہے یا چائلڈ لینگویج ایکوائرنگ کیا ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹس اور پاسبلٹیز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گی. نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے. اس کے علاوہ بھی www.bseln.com میری ویب سائٹ ہے, وہاں سے بھی نوٹس PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.